علامہ کا شعر ایک علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کے مدرجہ ذیل شعروں کی وضاحت فرما دیں۔ ہر نفس ڈرتا ہو اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گائی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ بات یہ ہے، اسلام کا پیغام انقلابی تھا، استحصال کے خلاف تھا، شرک و بت پرستی کے خلاف تھا۔ اسی لیے اس کو مفلوق الحال، غریب اور غلاموں نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے قبول کیا، کیونکہ ان کا بہت زیادہ استحصال تھا۔ اور ہر نبی کو جو لوگوں نے قبول کیا، وہ پہلے انہوں نے قبول کیا جن لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا، جن کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی۔ تو اسلام روٹ ہے ظلم کے خاتمے کا، ناانصافی کے خاتمے کا، کبریائی جو لوگوں نے کبریا بن جاتے ہیں اور کبر آ جاتا ہے، فرعون بن جاتے ہیں، ان کے خاتمے کا۔ یہ وہ مشن تھا جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اپلائی کروایا اور ظالموں کا خاتمہ کیا، ایکسپلائٹیشن جو کر رہے تھے ان کا خاتمہ کیا، دین کو بنیادی راستے پہ چلایا۔ ہر شخص کا احترام دین کا بنیادی رکن ہے، ہر ذی روح کا احترام دین کا بنیادی رکن ہے، ہر شخص کے حقوق کا احترام، عزت نفس کا احترام دین کی بنیادی شرط ہے۔ اس کی بات اب یہ، کیونکہ لفظ آ رہا ہے احتساب کائنات، جہاں بھی پوری یونیورس میں ناانصافی اور ظلم ہوگا وہاں دین پہنچ کے اس کی ریمیڈی کرے گا۔ یہ بنیاد تھی کہ تمہیں اللہ نے اس کائنات کے لیے خدائی فوجدار بنایا۔ اس کے لیے قرآن نے ایک بات کی کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا۔ دیگر امتوں پہ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ جب آپ اس میں پھیلیں گے اور ان کا احتساب کریں گے کہ کیا وہ دین کے مطابق، دین اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اور سارے پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے۔ ان کے بھی جو پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی وہی دین لے کر آئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ ہم نے دین کو چھوڑ کے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ اندر حجروں میں گھس جاؤ اور اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ اس سے کبھی کوئی معاشرہ بدلا ہے یا بدل سکتا ہے؟ ناانصافی دور ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے؟ جہاد ہو سکتا ہے ان چیزوں سے؟ اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ شبیری رسم کا مطلب ہے کلمہ حق کہنا، حق کی جستجو کرنا۔ تمہیں لگا دیا گیا، اس چکر میں ڈال دیا گیا کہ اللہ ہو اور حق ہو اور بھی جو چاہو اس طرح کی چیزیں کرو اور معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا نہ کرو۔ آپ جب تک معاشرے میں مثال نہیں بنیں گے، لوگوں کے ساتھ محبت اور عزت اور احترام کا، ان کی ضرورتوں کا خیال کر کے رویہ نہیں بدلیں گے، معاشرہ کیسے بدلے گا؟ کتنی تبلیغ ہو رہی ہے، بے شمار مراکز ہیں، ہر مکتبہ فکر کے تبلیغ کے مدارس ہیں۔ زمانے میں کوئی تبدیلی ہے؟ کیا آپ باہر نکل کے محفوظ سمجھتے ہیں؟ آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی ناموس محفوظ ہے، آپ کی جان محفوظ ہے، آپ کا نظریہ محفوظ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے حق کہنا چھوڑ دیا، حق کی ادائیگی چھوڑ دی، رسم شبیری چھوڑ دی۔ یہ بہترین دھوکہ ہے شیطان کا، آپ کو اس کام پہ لگا دیا جس کے نتائج آپ کو نہیں مل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو بنیادی مقاصد تھے، ہم دونوں سے نکل چکے ہیں۔ ایک یہ تھا اس کائنات میں
شرک و بت پرستی کا خاتمہ، جس کے لیے اللہ کے حبیب کو مبعوث کیا گیا، دین کو مکمل کیا گیا، اور دوسرا یہ مخلوق کے ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ، جس کے لیے سسٹم یہ دیا گیا کہ مخلوق پر خالق کی حکمرانی کو لاگو کیا گیا، اللہ کے بنائے قوانین زمانے پر اور معاشرے پہ لاگو کیے گئے، انسانوں کے بنائے قوانین سے انہیں بچایا گیا۔ اب وہ شرک و بت پرستی بھی ہماری توجہ میں نہیں رہی، اور جو ایکسپلائٹیشن یا استحصال انسانوں کا، مخلوق کا ہو رہا ہے، وہ بھی اب ہماری توجہ میں نہیں رہا۔ ہم اپنی ذات کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی مقام دے دے گا، کوئی مرتبہ دے دے گا اور داخل جنت کر دے گا۔ ہم نے جو کام ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے تھے وہ رسول اللہ کی پیروی کے تھے، وہ دونوں پیروی کے کام ہم نے شرک و بت پرستی کے خاتمے کے لیے کاوش اور رویہ، اور استحصال اور ظلم کے خاتمے کے لیے کاوش اور رویہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم ان کاموں میں لگ گئے جو ہمیں صرف سیلف کے لیے شاید تھوڑی بہت اس میں بہتری ہو، بنیادی کام ہم نے چھوڑ دیے۔ خانقاہوں میں جتنے عظیم لوگ تھے وہ لوگوں کی دعوت کا کام کرتے تھے، دین کی، اور لوگوں کی تربیت کا کام کرتے تھے، کیونکہ اگر کسی سے آپ نے کام لینا ہے اس کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ متقی نہیں ہوگا وہ اللہ کے لیے کام نہیں کر سکتا، اور تقویٰ کے لیے خانقاہی نظام میں بہت کام کیا گیا۔ اب جو ہے وہ علامہ نے جب یہ بات کہی تو ہمارا زمانہ تو اس کے بھی 100 سال بعد ہے تقریباً، تو اب تو بہت ڈیٹوریشن ہو گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علامہ درد کے ساتھ کس چیز کا نمائندگی کر رہا ہے اور کس کی غمازی کر رہا ہے۔